السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ۔ کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے یہ اس کا جو اوریجنل لنک ہے میں آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود اس کو دیکھیے گا، سنیے گا غور سے۔ میں یہاں پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کو پتہ ہی ہے ایک بہت بڑی جو ہے کیمپین انہوں نے چلائی، اور کئی کیمپین چلاتے رہتے ہیں۔ ایک بڑی کیمپین جو کہ ایک بیچارے بچے کی ماں فلسطین کی، وہ اپنے بچے کے جو کفن کو ہے وہ لے کر کے وہ رو رہی ہے، تو انہوں نے اسی کفن کو موک کیا، انہوں نے اس کے اوپر بڑے زبردست قسم کی ایڈورٹیزمنٹ بنائی ہے، اور وہی دکھانا چاہتے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر، ہم بہت بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے، اور ہم تمہیں ختم کر کے رکھ دیں گے، قلع قمع کر دیں گے، خاص طور پہ فلسطینیوں کا اور مسلمانوں کا جس طرح سے انہوں نے خاموش کر دیا ہے۔ اب یہ قلع قمع کرنے کے در پہ ہیں کہ یہ کبھی بھی آگے بڑھ نہ سکے، ایک بہت بڑا سبق ان کو دیا جائے۔ تو سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے تو کہ کیا اس طرح کی کمپنیز زارا یا جو بھی ہے اس طرح کی کیمپین لانچ کرتی ہیں اور جو مسلمانوں کو ہرٹ کر رہی ہیں ڈائریکٹلی، تو کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا لاس ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جی ہاں، یہ پہلے سے پری پلان ہے سارے کچھ، کیونکہ بہت سارے ہم پچھلے 2001 میں جو 9/11 کا جو واقعہ ہوا یا کیا گیا، اس کے بعد سے ہم یکے بعد دیگر رہے مختلف قسم کے وہ دیکھتے ہیں، تو کبھی اسامہ بن لادن ہے، تو کبھی داعش ہے، تو کبھی کوئی ہے، تو کبھی کوئی ہے۔ ابھی بھی سلسلہ یہ ہے کہ جناب حماس کے جو کوئی بندہ جو مین وہ ہے وہ ادھر چھپا ہوا ادھر چھپا ہوا ہے، تو یہ سیم بالکل سیم کی سیم کہانی چل رہی ہے آپ کے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے، ان باتوں کو آپ بھی سمجھتے ہوں گے، نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ بہت سارے ڈاگ شوز جو ٹی ویز وغیرہ پہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کے شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ وہ بڑا کمرشل ہے۔ وہ اپنی ریٹنگ پہ توجہ دیتے ہیں، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ آپ کو اصل حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ تو جی ہاں جناب، یہ تمام کے تمام فنڈڈ ہے کمپلیٹلی۔ اگر اس کو صحیح سمجھنا ہے تو آپ ڈھونڈیے عراق فار سیل۔ عراق فار سیل میں کیا ہوگا کہ آپ کو ڈاکیومنٹری ملے گی، جب عراق پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو عراق میں کہاں کہاں کون کون سی جگہ کس کس کو چاہیے، وہ پہلے ہی سیل ہو چکی تھی، تاکہ وہ فنڈنگ کے لیے ان کو پیسے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام پہلے ہو جاتا ہے۔ 9/11 کا جو بھی واقعہ انہوں نے کیا، وہ پہلے سے ہی سارا کا سارا ڈیزائن تھا۔ ڈیزائن سے اس کے پہلے سے معلوم کہ کون سی کنٹری جو ان کے الائز ہیں، جو ان کے جو ملے جلے ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بندو بھائی بندو، کس کو کون سی جگہ چاہیے، تو وہ جناب اس سے وہ پہلے ہی پیسے لے لیتے ہیں۔ تو جب یہ کمپنیز زارا جیسے کمپنیز جو ہیں، ان کو بھی پہلے سے کمپلیٹلی فنڈ کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں اتنے $1 ملین یا $1 بلین کا نقصان ہوگا، آرام سے تم کرو۔ میکڈونلڈ ہے یا جو بھی ہے، ہم ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے آگے آپ کو سپورٹ کریں گے 100%۔ تو پروٹیسٹ کا یہ بھی بڑا اچھا ہے، جیسے یہ طریقہ جیسے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل پرومنس کہ ان کے ان کے کپڑے جو ہے ایک تھیلی میں باندھیے، اور جس طرح سے وہ موک کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے وہ کفن بنایا ہے، کفن کی طرح اس کو بنا کر کے ان کے اسٹور میں پھینک کے چلے آئے، باہر پھینک دیں۔ یہ ایک ایسا جیسا ہے کہ مطلب ایک پرامن پروٹیسٹ کرنے کا ہی آج ہم صرف مطلب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ہاتھ سے نہیں لڑ سکتے۔ ابھی ہم ہاتھ سے نہیں لڑ سکتے، ہم ڈائریکٹ بول کے نہیں لڑ سکتے، ہم صرف دکھا سکتے ہیں کہ ہم میں تھوڑی سی حص باقی ہے۔ 52-53 اسلامک کنٹریز دنیا میں موجود ہیں، سنا ہے میں نے سنا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بھی، اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک نام اگر مجھے بتا دیں کہ بھئی یہ اسلامک کنٹری ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، مڈل ایسٹ کی کوئی کنٹری ہے، ایسٹ میں کوئی ہے، ویسٹ میں کوئی ہے، نارتھ میں، ساؤتھ میں کوئی ایک کنٹری ہو تو ضرور بتائیے گا۔ لیکن سنا ہے، لوگ کہتے ہیں 52-53 کنٹریز ہے، لیکن میں آپ کو بدقسمتی سے یہ خبر دے دوں کہ انفارچونیٹلی میرے مطابق ایک سنگل کنٹری اس وقت دنیا میں اسلامک یا اسلام کے نام پہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے نام پہ سو فار مطلب دور دور تک جسے کہتے ہیں، یعنی شبہ ہے کہ یہ اسلامک کنٹری ہے۔ تو یہ جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں مغلوں کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ ایگزیکٹلی ہو چکا ہے ایسا ہی، اور مغلوں کے دور سے پہلے بیت المقدس پر اسلام نے یعنی مسلمانوں نے بہت زمانے تک حکومت کی ہے۔ عرب اور خلافت عثمانیہ یعنی عثمانیہ کی خلافت جو ہے، یعنی ترکوں کی خلافت عثمانیہ اور عرب کی جو حکومت ہے، ہم نے مطلب میں یہ کہوں گا کہ میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن الحمدللہ بینگ اے مسلمان میں یہ پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے
تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے۔ دنیا نے بڑے پرامن دور دیکھا ہے، تقریباً 1000 سال، لیکن اس کے اندر بیچ میں اس طرح کے منگول جیسے لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایک، اگر آپ نے اسپیچ سنی ہے کہ اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک منگول جا رہا تھا، اس نے دیکھے کچھ مسلمان جا رہے ہیں تو اس نے مسلمانوں کو روک لیا، اس نے کہا کہ رکو یہاں، میں اپنی تلوار گھر بھول آیا ہوں اور کہیں مت جانا۔ وہ جاتا ہے، گھر سے تلوار لے کر آتا ہے اور مسلمانوں کو قلع قمع کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی دہشت تھی۔ تو آج دہشت بھی ہے اور سامنے دکھا بھی رہے ہیں۔ اچھا پہلے تو کم از کم یہ تھا نا کہ چلو تلوار لے کر آتا بندہ بھاگ جائے، اب بندہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔ آپ کے گھر پہ جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے بریانی اڑا رہے ہیں، آپ کے سر پہ آ کے بم پڑتا ہے۔ تو دنیا بدل چکی ہے، دنیا کمپلیٹلی بدل چکی ہے۔ فلسطینی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فلسطینی کی جو کلپ آتی ہے بہت ساری ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جذبہ دیکھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 2023 کے آخر میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت کوئی ایسے شخص، کوئی ایسا کنٹری دنیا میں نہیں ہے جو یہ کہہ سکے جی ہم آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی بات، جیسے کہ جس سے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 52-53 اسلامک کنٹری ہے، لیکن مجھے شبہ ہے، لیکن اس 52-53 اسلامک کنٹری میں سے ایک بھی کنٹری ایک پانی کا بوتل، ایک روٹی کا ٹکڑا ابھی تک ان فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچا نہیں سکے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک روٹی کا ٹکڑا وہاں تک نہیں پہنچا سکے، تو اس کے لیے ان کے لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں ہمارے لیے پریشان مت ہو، ہم شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے! اگر آپ کر سکتے ہیں تو صرف ان کے لیے دعا کیجیے۔ دنیا کے انفیکٹ مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ دنیا میں بہت مظلوم مسلمان ہیں، صرف فلسطین کے مسلمان ہی نہیں۔ جو ظلم اس وقت آج تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے، جو کہ 1971 میں نکلے تھے کہ ہم پاکستان جا کر کے وہاں پہ امن و امان سے زندگی گزاریں گے، وہ آج تک ان کی نسلیں، تیسری نسل چل رہی ہے، وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، اپنا کاروبار، گھر، مکان سب چھوڑ کے نکلے تھے۔ وہ مظلوم مسلمان وہیں تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ان کی کہانی، ان کی زبانی کسی وقت سناؤں گا۔ میرے پاس کچھ کلپس ہیں، میں ویڈیوز میں انشاءاللہ سلسلہ شروع کروں گا، ہو سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو اسی پہ آئے، وہ ان کی کہانی ذرا سنیے گا۔ تو دنیا کے وہ یہ کہتے ہیں، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ آپ کی مدد کے لیے پیسے بھیجیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ بھی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب ہمیں عادت ہو چکی ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے سے دعا کریں۔ میں اگلی ویڈیو اسی کلپ کو انشاءاللہ ایڈ کر کے میں ان کی باتیں ان کی زبان سے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، وہ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ، کیا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جی ہاں، کیا پاکستان میں پریشانیاں زیادہ ہیں؟ کچھ نہیں ہے، یقین مانیے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہانی جو نیکسٹ کلپ میں آ رہی ہے، اس کو آپ سنیے گا تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، ساری چیزیں اسموتھ چل رہی ہیں۔ اب آپ کہیں گے یار صدیقی صاحب باہر بیٹھے ہوئے اسموتھ، جی ہاں وہ اسموتھ اس لیے کہ خدا نخواستہ منگولوں کا کوئی بندہ آپ کے ملک میں نہیں گھوم رہا، یا منگولوں کی حکومت نہیں ہے کہ آپ کا سر قلم کر دے۔ پریشانیاں ہیں، پیسے کم ہیں، پریشانیاں ہیں، جی ہاں پیسے کم ہیں، پیٹرول نہیں مل رہا، گیس نہیں آ رہی۔ جب ان کی پریشانیاں سنیں گے تو یقین مانیے آپ کو لگے گا کہ آپ کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن پریشانیاں پھر اس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔